ناول خواب، خواہش اور زندگی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ایمن کی نظریں سامنے دیوار پر لگی تصویر پر تھیں، جہاں کالج کے لاسٹ ڈے پر سب نے سفید یونیفارم پر ایک دوسرے کو کمنٹس دے رہی تھی۔ لڑکیاں اور اس کے یونیفارم پر بہت سی لڑکیوں نے لکھا فیوچر ڈاکٹر ٹو بی، کیونکہ سب اس کے ڈاکٹر بننے کے کریز سے اچھی طرح واقف تھے، پر اب وہ خواب صرف حسرت بن کے رہ گیا تھا۔ کیا خواب صرف آنکھوں کو تھکانے کے لیے ہوتے ہیں؟ اس نے ایک گہری سانس لی۔ کتنا عجیب ہے نا، میں نے اپنی زندگی کے کئی سال صرف اس ایک سفید کوٹ کی تمنا میں گزار دیے، مگر آج وہ کوٹ میرے الماری کے کسی اندھیرے کونے میں پڑا میری ناکامی پر ہنس رہا ہوگا۔ ڈاکٹر ایمن، یہ نام میری سماعتوں میں کسی ادھوری دھن کی طرح گونجتا ہے۔ وہ ایک نمبر، وہ ایک لمحہ جس نے میری تقدیر کا رخ موڑ دیا۔ کیا وہ زندگی بھر کا پچھتاوا بن کر میرے ساتھ رہے گا؟ اس نے اپنی آنکھیں موند لی، جیسے وہ ان آنسوؤں کو روکنا چاہتی ہو جو اس کی محنت اور قسمت کے درمیان حائل ہونے والی خلیج کا ماتم کر رہے تھے۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ اسے اپنی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ دھپ، دھڑام۔ اچانک کمرے کا دروازہ کسی طوفان کی طرح کھلا اور مناہل داخل ہوئی اور بولی، اتنا گھوریں گی دیوار کو تو لگتا ہے سوراخ ہو جائے گا دیوار میں، اور کیا پتا اس سوراخ میں سے پڑوسیوں کے گھر کا نظارہ دیکھنے کو مل جائے۔ سدھر جاؤ مناہل، تم کبھی تمیز سے نہیں آ سکتی؟ ایمن نے ہڑبڑا کر اپنے آنسو پونچھے اور مصنوعی غصے سے اسے دیکھا۔ تمیز؟ وہ کون ہے آپی؟ کیا وہ بھی آپ کی طرح کسی میڈیکل کالج میں داخلہ لینا چاہتی ہے؟ مناہل نے میز پر بیٹھتے ہوئے شرارت سے آنکھ ماری۔ خاموش رہو مناہل، میرا موڈ نہیں ہے مذاق کا۔ ایمن نے دوبارہ کتاب کی طرف رخ کیا۔ مناہل نے جھک کر ایمن کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور بڑی معصومیت سے بولی، آپی، اگر آپ ڈاکٹر نہیں بنی تو کیا ہوا؟ آپ میری زندگی کی سب سے بڑی سرجن ہیں۔ آپ نے میرے ٹوٹے ہوئے کھلونے جوڑے ہیں، ممی کے غصے کا علاج کیا ہے، اور اب آپ کو میرا اداس دل ٹھیک کرنا ہے۔ تمہارا علاج ہے یہ چاکلیٹ جو میں تمہارے لیے ہی لائی تھی۔ ایمن نے اسے پرس سے نکال کر چاکلیٹ دیتے ہوئے کہا تو مناہل خوشی سے بولی، یاہو، تھینک یو پیاری بہنا۔ ایمن کے لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ مناہل کی شرارت نے اس کے بوجھل دل سے اداسی کی دھند ایک لمحے میں صاف کر دی تھی۔ سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، اس کی حرارت سے عوام الناس جھلس رہی تھی۔ سڑک بھی سنسان پڑی تھی، گرمی کی شدت سے زمین کا ہر کونا بھڑک رہا تھا، اور وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی گلیوں سے گزرتے اس کا گھر آیا تو اس نے ڈور بیل پر ہاتھ رکھا۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد امی نے دروازہ کھولا تو وہ انہیں سلام کرتے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنی چادر اتار کر تہہ کرتے الماری میں رکھی اور ایک نظر بیڈ پر نیم دراز مناہل کو دیکھا جو موبائل استعمال کرنے میں مگن تھی۔ ایک بات بتاؤں؟ اس کی تھکی صورت دیکھتے مناہل نے موبائل سائڈ پر رکھتے اس سے پوچھا۔ بتاؤ؟ ایمن نے اسے دیکھا۔ آج پھر وہ آئی تھی؟ مناہل نے پرتجسس انداز میں کہا۔ کون؟ کچھ پھوٹو بھی۔ ایمن گرمی کی وجہ سے پہلے ہی تپی ہوئی تھی، اور اب مناہل کی باتیں اسے مزید غصہ دلا رہی تھی۔ پورے محلے کی دل عزیز خالہ سکینہ آئی تھی اور پورا گھنٹہ امی کے پاس بیٹھی رہی۔ مناہل جو اس سے 1 سال چھوٹی تھی، بڑی بہن کو اس اہم شخصیت کی آمد کا بتا کر اس نے اپنا فرض نبھایا تو ایمن نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ ایک تو میں ان خالہ سکینہ سے بہت تنگ ہوں، دل تو چاہتا ہے کہ ان کا سر پھوڑ دوں یا پھر پنکھے سے الٹا لٹکا دوں۔ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ نہ کرو یار، ان کے وزن سے ہمارا پنکھا گر جائے گا۔ مناہل کو نئی فکر ستائی تو ایمن نے اسے گھوری سے نوازا۔ تو میں کون سا اپنے پنکھے سے لٹکاؤں گی؟ خیر، اب کیا کہنا تھا ان کا؟ ایمن بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ جو اگلی گلی میں نیا مکان بن رہا ہے نا، جہاں پچھلے مہینے ہی لوگ آئے تھے، ان کے گھر تمہارے رشتے کے لیے کوئی شہزادہ دیکھ لیا خالہ نے۔ مناہل نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ خالہ کے شہزادے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر شہزادہ سلیم زندہ ہوتا تو یقیناً اپنے شہزادے ہونے پر شرمندگی سے منہ چھپاتا پھرتا۔ ایمن نے چہرے کے زاویے بگاڑے تو مناہل کا کہا کمرے میں گونجا۔ ہنس لو بیٹا، ہنس لو، جب تمہاری باری آئے گی نا تب میں بھی ایسے ہی دانت نکالوں گی۔ وہ بہن کی ہنسی پر چڑ کر بولی، ویسے تم شادی کر کیوں نہیں لیتی؟ سچ میں آج خالہ نے اس شہزادے کی اتنی تعریفیں کی کہ میرا دل چاہا کہ فٹ سے تمہاری شادی کرا دوں۔ مناہل نے اسے مزید چھیڑا تو ایمن نے ایک کشن اس کے سر پر مارا۔ تم کر لو نا اگر اتنا ہی پسند ہے تو۔
اور اٹھو میرے لیے کھانا لاؤ۔ صبح بھی ناشتہ کے بغیر آفس چلی گئی تھی۔ مناہل پر حملہ کرتے اس نے حکم بھی دیا تو مناہل کچن کی طرف چلی گئی۔ اٹھ جاؤ لڑکی، کب تک سوگی؟ اگلی صبح وہ خوابوں کے مزے لوٹ رہی تھی کہ جب امی نے اس کے اوپر سے چادر اتاری اور پنکھا بند کر دیا۔ تھوڑی دیر اور سونے دے امی، آج آفس سے چھٹی ہے، اس نے کروٹ بدلتے کہا۔ پتہ ہے مجھے کہ تمہیں چھٹی ہے، لیکن جلدی سے اٹھو اور اب بحث مت کرنا۔ امی نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا تو وہ آنکھیں رگڑنے لگی۔ کیوں اٹھا رہی ہیں؟ وہ رو دینے کو تھی۔ کیونکہ میں پاگل ہو گئی ہوں، امی نے غصے سے کہتے اس کے بستر کو تہ لگائی۔ سچی امی؟ ایمن کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی تو امی نے ایک زوردار تھپڑ اس کی کمر پر رسید کر کے اس کے 14 تبق روشن کر دیے۔ ماں کے پاگل ہونے پر خوش ہو رہی ہو؟ اٹھو جلدی اور گھر کی صفائیوں کے بعد اچھا سا کھانا بناؤ۔ میں نے کچھ لوگوں کی دعوت کی ہے، اور خبردار جو ان کے سامنے اپنی 6 گز لمبی زبان کھولی۔ امی نے اس پر حکم صادر کرتے جھڑکا اور تو وہ اپنی کمر سہلاتے ماں کو دیکھنے گئی۔ یہ آپ اس زبردستی کے شہزادے کی دعوت کر رہی ہیں نا، جس کا رشتہ کل سکینہ خالہ لائی تھی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، اور میں یہی تمہاری شادی کر دوں گی، اس لیے کوئی غلط حرکت مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، امی نے کہا تو وہ بیڈ سے اتری اور پنکھا چلایا۔ ارے واہ امی، آپ بھی حد کرتی ہیں، ایسے تھوڑی ہوتے ہیں رشتے۔ تو پھر کیسے ہوتے ہیں؟ امی نے ناسمجھی سے پوچھا۔ پہلے لڑکے اور لڑکی کی حادثاتی ملاقات ہوتی ہے، پھر محبت کی گھنٹیاں دونوں کے دلوں میں بجتی ہیں، پھر والدین راضی نہیں ہوتے، اور پھر اتنی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد شادی ہوتی ہے۔ ایمن نے خاص ادا سے کہا تو امی کے ہاتھ اپنے جوتے کی طرف بڑھے۔ شرم نہیں آتی اپنی ماں سے ایسی بےہودہ باتیں کرتے ہوئے؟ وہ اس پر ہوائی چپل سے فائر کرنا چاہتی تھی، مگر ایمن نے باہر بھاگتے ہوئے ان کے ارمانوں پر پانی پھیرا۔ امی کے غصے کے ڈر سے وہ صبح سویرے ہی صفائیوں میں مشغول ہو گئی۔ صفائی کے بعد تھک ہار کر کھانا بنانے میں مصروف ہوئی تو مناہل کچن میں آئی۔ واہ بھائی، سسرال والوں کی اچھے سے خاطر مدارت کرنا، مناہل نے اسے چڑھایا۔ لعنت ہے تمہاری شکل پر، ایمن نے غصے سے اس کی طرف لعنت کا اشارہ کیا۔ اب لعنتیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو تم چلی سسرال، مناہل نے تالی بجائی۔ تم اپنی منحوس شکل لے کر دفع ہو جاؤ، ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گی، ایمن نے اسے دھمکی دی۔ ایک بات یاد دلا دوں کہ تمہارے پاس پستول نہیں ہے، مناہل نے ہنستے ہوئے کہا۔ مناہل کی بچی، ایمن نے جوتا اس کی طرف پھینکا تو وہ بھاگ گئی۔ میں کوئی بچی نہیں ہوں، مناہل نے باہر سے آواز دی تو ایمن کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ تھوڑی دیر بعد شہزادے اور اس کے گھر والوں کی آمد ہو گئی۔ امی نے ایمن کو تیار ہونے کے لیے کمرے میں بھیج دیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ایسا تیار ہو کہ سسرال والے ڈر کر بھاگ جائیں، مگر ان کو بھگانے کا اس نے مکمل انتظام کیا ہوا تھا، اس لیے وہ مطمئن ہو کر باہر آ گئی۔ السلام علیکم، اس نے تابعداری سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، واہ بچی تو چاند کا ٹکڑا ہے، آنے والوں میں سے ایک خاتون بولی جو کہ یقیناً شہزادے کی امی تھی۔ کون سی بچی؟ ایمن نے اداکاری کی۔ ارے بیٹا، آپ کی بات کر رہی ہوں، خاتون نے منہ بنا کر جواب دیا۔ امی نے ایمن کو گھورا تو وہ مسکرا دی، اسے امی کی گھوریوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ آنٹی، آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے اپنے مصنوعی کو عملی جامہ پہناتے ہوئے پوچھا۔ یہ سن کر صوفے پر بیٹھے لڑکے نہیں بلکہ شہزادے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ خاتون نے لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ہیں۔ اوہ سوری، میں سمجھی یہ آپ کے ہسبینڈ ہیں، اس نے شرمندہ ہونے کی اداکاری کی۔ امی اسے گھور کر رہ گئی۔ وہ اصل میں عمر تھوڑی بڑی ہے نا، لیکن دل کا بہت اچھا ہے، خاتون نے اپنے غصے پر کافی ضبط کیا تھا۔ لیکن میں دل کی بالکل بھی اچھی نہیں ہوں، تو کیا آپ ایسی لڑکی کو بہو بنا لیں گی جس کا دل اچھا نہ ہو؟ ایمن نے کہا تو امی نے اسے گھورا۔ جاؤ ایمن، تم کھانا لگاؤ۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، اتنی بدتمیز لڑکی کو بہو بنانے سے بہتر ہے کہ میں اپنا سر دیوار سے مار کر کھول لوں۔ خاتون غصے سے اٹھ گئی تو شہزادہ اور باقی سبھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو کھول دیجئے، ہو سکتا ہے کہ دھرتی سے ایک بوجھ کم ہو جائے، ایمن بڑبڑائی تو مناہل کی ہنسی چھوٹ گئی۔ رشتے والوں کے جانے کے بعد امی انتہائی غصے میں بیٹھی تھی۔ ایمن نے دروازہ بند کرتے ان کی طرف قدم بڑھائے۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیوں آئے دن اپنے رشتوں کو بھگاتی رہتی ہو؟ امی نے غصے سے پوچھا۔ کیونکہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، ایمن ڈھٹائی سے بولی۔
اپنی بیوہ ماں کا ہی کچھ خیال کر لو، کیسے پیٹ کاٹ کاٹ کر پالا ہے تم لوگوں کو۔ امی اب دکھی ہو چکی تھی۔ تو آپ کا ہی خیال کر رہی ہوں نا، اس نکمی مناہل نے تو کچھ کرنا نہیں ہے۔ میں نوکری کر رہی ہوں تو ہم کھا رہے ہیں، اگر میں چلی گئی تو کہاں سے کھائیں گے آپ لوگ؟ ایمن انہیں سمجھانے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھی۔ کمانا لڑکیوں کی ذمہ داری نہیں ہے بیٹا، امی نے تھکن زدہ لہجے میں کہا۔ یہی تو فرق ہے مجھ میں اور دوسری لڑکیوں میں، میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں، ایمن نے کہا تو مناہل ہنسی۔ ہاں ہاں ہاں، یہ محترمہ تو اپنے سر پر 2 سینگ لے کر پیدا ہوئی تھی، مناہل نے جلے پر نمک چھڑکا۔ تم تو اپنی بکواس بند کرو، ایمن نے غصے سے کہا تو امی نے خاموشی اختیار کر لی۔ اگلے روز وہ دفتر میں پریشان حال بیٹھی تھی جب اس کی کولیگ اس کے ساتھ بیٹھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، صدف نے پوچھا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں یار، بس سوچ رہی ہوں کہ خواب پورے کرنا کتنا مشکل ہے نا۔ خواب بھی انہی کے پورے ہوتے ہیں جن کے پاس وسائل ہوں، ورنہ ہم جیسے لوگوں کو تو خواب دیکھنے کا بھی حق نہیں ہوتا۔ وہ اداسی سے بولی تو صدف نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کئی سالوں سے ایمن کو جانتی تھی اور آج تک اس نے ایمن کو مایوس یا اداس کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم اپنے ڈاکٹر نہ بننے کی وجہ سے پریشان ہو؟ صدف کو اس کی افسردگی کا اندازہ تھا۔ بچپن سے ایک یہی تو خواب دیکھا تھا کہ ڈاکٹر بنوں گی، مگر ابو کی ڈیتھ اور گھر کی ذمہ داری نے میرا خواب نوچ ڈالا۔ باپ مر جائے تو گھر کی بڑی بیٹیوں کا گھر کا مرد بننا پڑتا ہے۔ وہ گہرا سانس لیتے بولی تو صدف نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ یہی تو زندگی ہے، یہاں ہر خواہش پوری ہو جائے تو انسان کبھی اللہ کو یاد ہی نہ کرے۔ خواہشیں پوری نہیں ہوتی تو دعاؤں کی صورت اللہ سے تعلق بنا رہتا ہے۔ اور تم اداس مت ہو، ہم تمہارے لیے کوئی ڈاکٹر لڑکا ڈھونڈ لیں گے۔ صدف نے اسے سمجھاتے ہوئے مذاق کیا تو وہ مسکرائی۔ پوری دنیا کو میری شادی کی فکر ایسے لگی ہوئی ہے جیسے میں کہیں بھاگی جا رہی ہوں، اس نے کہا تو صدف ہنسی۔ تمہارا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کسی دن پتہ چلے کہ ایمن میڈم گھر سے بھاگ گئی ہیں، اس نے کہا تو ایمن اداسی میں بھی اسے تھپڑ مارنا نہ بھولی تھی۔ اس روز وہ تھکی ہاری گھر آئی تو سکینہ خالہ برآمدے میں امی کے ساتھ بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ وہ سلام کرتے اندر جانے لگی تو سکینہ خالہ نے اسے روک لیا۔ ایمن بیٹا، بہت بہت مبارک ہو۔ اسے روک کر وہ اس کے گلے ایسے لگی جیسے بچپن کی بچھڑی ہوئی ماں اپنی بیٹی سے ملی ہو۔ کس چیز کی مبارکباد؟ ایمن نے ان کے ساتھ اپنی ماں کو بھی ایک نظر دیکھا۔ ارے بیٹا، تمہارا رشتہ لے کر آئی ہوں، قسم سے کمال کا شخص ہے، اتنا پیارا ہے کہ مانو شہزادہ ہو شہزادہ، نہ باپ ہے نہ ماں، اکیلا رہتا ہے، تم وہاں جا کر عیش کرو گے انشاءاللہ۔ خالہ اب پھر کسی شہزادے کا رشتہ لے آئی تھی۔ خالہ جان، آپ کو اپنے گھر میں سکون نہیں ملتا؟ ایمن کی زبان پھسلی۔ امی نے گھورا تو وہ منہ پھیر کر کمرے میں چلی گئی۔ اس بار تو تم سسرال چلی ہی جاؤ، کمرے میں بیٹھی مناہل نے اسے دیکھ کر مذاق اڑاتے کہا۔ سسرال نہیں ہے، صرف اکیلا لڑکا ہے، ایمن نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ پھر تو تم واقعی بہت خوش نصیب ہو، مناہل نے کہا۔ ایک الٹے ہاتھ کا دوں گی نا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ یار اب تو میں کچھ کر بھی نہیں سکتی، اگر لڑکے کی کوئی ماں بہن ہوتی تو اسے اپنی ادائیں دکھا کر رشتے سے انکار کرواتی، لیکن یہاں تو زردی بغیر سفیدی کے ہے۔ اس نے ہاتھ نچا نچا کر بات کرتے عجیب و غریب مثال دی۔ تم کوشش کر لو، اس نے ایمن کو مشورہ دیا۔ ہاں کچھ تو کرنا پڑے گا، اس کا دماغ تانے بانے بننے لگا تھا۔ اگلی صبح پھر سے وہ تیاری میں مصروف تھی کیونکہ لڑکا اسے دیکھنے آ رہا تھا۔ اس نے اپنی منصوبہ بندی مکمل کر لی تھی۔ بریانی میں نمک کا پورا ڈبہ الٹا دیا تو کھیر میں کلو بھر چینی ڈال دی۔ شکل سے تو سب کھانے ٹھیک ٹھاک لگ رہے تھے، اسی لیے امی نے اسے شاباش دی اور ہمیشہ کی طرح اسے تیار ہونے کے لیے کمرے میں بھیج دیا۔ اس نے امی کی الماری سے ایک کھلم کھلا ہلکے رنگ کا سوٹ نکال کر پہنا، بالوں پر خوب تیل لگایا، یوں جیسے بالوں کو تیل کی بالٹی میں ڈبو دیا گیا ہو۔ آنکھوں پر گہرے سرخ رنگ کا میک اپ کرتے اس نے لپسٹک ہونٹوں پر لگائی اور سرخ رنگ کا ڈھیر سارا بلش آن منہ پر ملا۔ پھر ایک نگاہ آئینے پر ڈالتے مطمئن ہو گئی۔ اب دیکھتی ہوں کہ کون ہاں کرتا ہے میرے سے شادی کرنے کے لیے، اس نے تالی بجاتے سوچا، اور کچھ دیر بعد امی نے اسے باہر آنے کا کہا تو وہ گھونگھٹ اوڑھے باہر آ گئی۔ السلام علیکم، ایک وجیح مردانہ آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وعلیکم السلام۔
ایمن نے گھونگھٹ کے اندر سے ہی جواب دیا، جبکہ امی اور مناہل اسے گھونگھٹ میں دیکھ کر حیران اور پریشان کھڑی تھی۔ ایمن، یہ دوپٹہ ہٹاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ ایمن نے اسے سرگوشی کی۔ جی بالکل، اس نے تابیداری سے کہا۔ امی کو اس کی اس تابیداری پر حیرت ہوئی، لیکن وہ کھانا لگانے کے لیے چلی گئی۔ اب مزہ آئے گا بچوں، وہ دل ہی دل میں سوچ کر خوشی سے پھول رہی تھی۔ جی میرا نام آلیان ہے اور پیار سے سب مجھے شیری کہتے ہیں۔ میں ایک کمپنی میں جاب کر رہا ہوں۔ والدین کا انتقال ہو چکا ہے اور مجھے آپ کے کزن سعدون نے آپ کے بارے میں بتایا۔ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے اور پھر میں نے سکینہ خالہ سے آپ کے گھر رشتہ بھیجنے کی بات کی۔ آلیان کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ ایمن کو حیرت ہوئی کہ وہ اس کے خالہ زاد سعدون کے کہنے پر یہاں آیا ہے۔ آپ پلیز یہ دوپٹہ ہٹائیے تاکہ میں آپ کو دیکھ لوں، اور آپ مجھے، آلیان نے کہا تو اس نے جھٹ سے گھونگھٹ ہٹایا۔ دوپٹہ ہٹانے کی دیر تھی کہ آلیان کی چیخ نکل گئی۔ اس کی چیخ سن کر مناہل اور امی دوڑتی ہوئی آئیں تو دو اور چیخیں فضا میں بلند ہوئی۔ ایمن! امی نے غصے سے اس کا نام پکارا، جبکہ مناہل منہ نیچے کر کے ہنسنے میں مصروف تھی۔ ایمن نے ایک نظر امی کے غسیلے چہرے پر ڈالی اور پھر آلیان کی طرف دیکھا، جو بلیک شرٹ اور بلو جینز میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جاؤ منہ دھو کر آؤ۔ مہمان کا لحاظ رکھے بغیر امی نے ایمن کے کان کھینچتے اسے کھڑا کیا تو وہ حکم سنتے اٹھی اور منہ دھونے چل پڑی، جبکہ آلیان ہکا بکا رہ گیا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے ایمن؟ امی بہت غصے میں ہیں۔ وہ بیسن پر سر جھکائے منہ دھونے میں مصروف تھی جب مناہل نے اسے بتایا۔ تو میں کیا کروں؟ میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، پھر کیوں سب مجھ پر زبردستی کرنے پر تلے ہیں؟ وہ غصے سے بولی اور منہ دھو کر تولیے سے خشک کیا۔ آؤ اب کھانا کھا لو، کیونکہ آلیان بھائی کے جانے کے بعد تو تمہیں 4 دن تک کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ مناہل نے اسے حقیقت سے روشناس کروایا تو وہ منہ بناتے کمرے میں آ گئی، جہاں آلیان بریانی پلیٹ میں ڈال رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ امی فخریہ انداز سے اسے یہ بتا رہی تھی کہ یہ کھانا ایمن نے خاص طور پر اس کے لیے بنایا ہے۔ وہ سر جھکاتے کرسی پر بیٹھ گئی۔ آلیان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر بریانی کا چمچ منہ میں ڈالا تو اسے کھانسی کا شدید دورہ پڑ گیا۔ پانی کا گلاس منہ سے لگاتے وہ حیرت اور غم سے ایمن کو دیکھ رہا تھا۔ امی نے اس کی حالت دیکھتے ایک نوالا لیا تو انہیں سارے معاملے کا اندازہ ہو گیا۔ معاف کرنا بیٹا، یہ لڑکی ہر جگہ مجھے ایسے ہی ذلیل کرواتی ہے۔ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ ہماری ذمہ داری اس کے کندھوں پر ہے، مگر اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کے رشتے کے لیے کتنی پریشان رہتی ہوں۔ امی نے افسوس سے ایمن کو دیکھتے آلیان سے معذرت کی۔ تو آنٹی، آپ کو اپنی بیٹی کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، اور ویسے بھی میں سعدون کے اصرار پر یہاں آیا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ ایمن شادی نہیں کرنا چاہتی تو میں کبھی یہاں نہ آتا۔ پانی کا جگ خالی کرتے اس نے سنجیدگی سے کہا تو ایمن کو بھی کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ بس بیٹا، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، اس لڑکی نے مجھے شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے، امی نے دکھی لہجے میں کہا تو آلیان نے عاجزی سے انہیں دیکھا۔ اب آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں؟ لڑکیاں اس عمر میں امچور ہی ہوتی ہیں، اور مجھے اچھی طرح آپ کی پریشانی سمجھتا ہوں، اس لیے اگر شادی سے انکار کی وجہ صرف گھر کی ذمہ داری ہی ہے تو میں شادی کے بعد آپ سب کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں۔ آلیان نے نرمی سے کہا تو ایمن نے حیرت سے اسے دیکھا، اور اس کی امیدوں کے برعکس وہ بہت سمجھدار اور جاذب شخصیت کا مالک تھا۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ امی کو سوچ میں گم دیکھ کر اب آلیان نے براہ راست ایمن سے پوچھا۔ میں اپنی ذمہ داری کسی دوسرے کے کندھوں پر نہیں ڈالنا چاہتی، اس نے ترشی سے کہا اور کمرے میں چلی گئی، جبکہ مناہل کو زندگی میں پہلی بار وہ اتنی سنجیدہ لگی تھی۔ میں چلتا ہوں، آپ پریشان مت ہوئیے گا۔ آلیان نے بھی فوراً کوئی جواب دینے کے بجائے جانا مناسب سمجھا تو امی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور رسمی مسکراتے باہر نکل گیا۔ 2 دن گزر گئے تو ایمن کے دل میں بے چینی گھر کرنے لگی۔ امی ناراضگی کی وجہ سے اس سے بات نہیں کر رہی تھی، جبکہ مناہل پورا دن آلیان ملک کی شان میں قصیدے پڑھتی رہتی۔ امی کہہ رہی ہے کہ تیار ہو جاؤ، آج رات سعدون کے گھر دعوت پر جانا ہے۔ ایمن کمرے میں لیٹی آلیان کے بارے میں سوچ رہی تھی جب مناہل نے اندر آتے اسے اطلاع دی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، اس نے بیزاری سے کہا تو مناہل اس کے پاس بیٹھی۔ تمہارے کئی رشتے آئے اور انکار کر کے چلے گئے، مگر میں نے آج سے پہلے تمہیں اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا۔ کیا تم آلیان بھائی کو یاد کر رہی ہو؟ یہ تمہیں اس رشتے کے ٹوٹنے کا دکھ ہے؟ مناہل نے اسے پوچھا تو وہ زبردستی مسکرائی۔ جو رشتہ ہوا ہی نہیں اس کے ٹوٹنے کا کیا دکھ ہوگا؟ خیر تم جاؤ، مجھے آرام کرنے دو۔
اس نے بات ٹالتے مناہل سے جان چھڑانی چاہی۔ پلیز چلو، تمہارے بغیر مزہ نہیں آئے گا، مناہل نے منت کی تھی۔ اچھا، لیکن سادون نے کس خوشی میں دعوت رکھی ہے؟ کیا خالہ خالو انگلینڈ سے آ گئے ہیں؟ ایمن نے حامی بھرتے پوچھا تو مناہل نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ اپنے کسی ڈاکٹر دوست کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے، اس لیے ہمیں بھی دعوت دی کہ شاید تم اس ڈاکٹر کو پسند آ جاؤ اور تمہارا خواب پورا ہو جائے۔ مناہل نے بتایا تو اسے شدید حیرت ہوئی۔ حد ہے بھائی، میرا خواب خود ڈاکٹر بننا ہے، کسی ڈاکٹر سے شادی کر کے کون سا مجھے MBBS کی ڈگری مل جائے گی۔ خیر دیکھتے ہیں کس بیوقوف ڈاکٹر نے سادون جیسے فارغ آدمی سے دوستی کر لی۔ ایمن کو اس دعوت کی سرے سے سمجھ نہ آئی تھی، مگر وہ تجسس کے مارے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ سفید فراک زیبتن کیے چہرے پر ہلکا میک اپ سجا کر بالوں کو باندھے ایمن نے دوپٹہ سر پر لیا اور امی کی پکار پر باہر نکلی، جہاں امی اور مناہل اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے آنے پر امی نے ناراضگی سے اسے دیکھا، پھر ٹیکسی کے ذریعے وہ تینوں سادون کے گھر پہنچی جہاں مہمان جمع تھے۔ ارے واہ، آج تو چاند زمین پر اتر آیا ہے، سادون نے ان کا استقبال کرتے ایمن کی تعریف کی۔ اسی چاند نے تمہیں مریخ پر نہ بھیج دیا تو نام بدل دینا۔ ایمن کو آلیان والے معاملے کی وجہ سے اپنے کزن پر بہت غصہ تھا۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ ابھی وہ سادون کی کلاس لے ہی رہی تھی کہ اس کے کانوں سے مانوس سی آواز ٹکرائی۔ اس نے حیرت سے گردن موڑی تو آلیان کو امی سے ملتے دیکھ وہ پتھر کی ہو گئی۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں ٹھیک ہوں۔ امی انتہائی محبت سے آلیان سے مل رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے ان سے حال احوال پوچھتے بار بار کن اکھیوں سے ایمن کو دیکھتا، جو اس دن کے مقابلے میں آج بہت حسین لگ رہی تھی۔ ان سے ملو ایمن، یہ میرا دوست ہے آلیان ملک، ایک بہت اچھا ڈاکٹر اور بہترین انسان ہے۔ سادون نے ایمن سے اس کا تعارف کروایا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ ڈاکٹر؟ پر یہ تو کہہ رہے تھے کہ جاب کرتے ہیں، اسے واقعی سمجھ نہ آئی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، کیونکہ ڈاکٹر کا سن کر اکثر لڑکیاں انکار کر دیتی ہیں، کیونکہ ڈاکٹرز کی بیزی روٹین کے ساتھ کمپرومائز کرنا انہیں مشکل لگتا ہے۔ خیر، آپ نے تو ویسے بھی انکار ہی کرنا تھا، تو مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سادون کی بجائے آلیان نے جواب دیا تو ایمن کی گردن میں گلٹی ابھری۔ میں آتی ہوں۔ آلیان کی پرتپش نظریں خود پر محسوس کرتے وہ منظر سے ہٹی اور ایک خالی کرسی پر جا بیٹھی۔ اتنا بڑا دھوکہ! ان دونوں نے مل کر میرے ساتھ فراڈ کیا ہے، ان کو تو میں نہیں چھوڑوں گی۔ غصے سے بڑبڑاتے وہ آلیان اور سادون کو کچا چبا جانا چاہتی تھی۔ مناہل اور امی سادون سے خوشکپیوں میں مصروف ہو گئی اور وہ میز پر سر رکھتے انہیں دیکھنے لگی، جب آلیان کی آواز نے اسے سر اٹھانے پر مجبور کیا۔ ناراض ہیں؟ وہ کرسی گھسیٹتے اس کے ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ میں ہر ایرے غیرے سے ناراض نہیں ہوتی۔ وہ اسے دیکھے بنا اٹھ کر جانے لگی۔ میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں کو بزدل کہتے ہیں، آلیان نے تبصرہ کیا تو وہ غصے سے واپس بیٹھی۔ ہم کوئی جنگ نہیں لڑ رہے جو میں میدان چھوڑ کر بھاگوں گی، آئی سمجھ؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایمن نے دانت پیس کر کہا تو آلیان مسکرانے پر مجبور ہوا۔ جنگ ہی تو لڑ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کتنی عقل مند ہیں۔ آلیان سے بحث میں کون جیت سکتا تھا؟ آپ یہاں اپنی سالگرہ سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں یا میرا IQ لیول چیک کرنے؟ ایمن کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ آپ کی ذہانت تو آپ کے چہرے سے ہی پتہ چل جاتی ہے۔ خیر، اس دن کے لیے معذرت، میں نے آپ سے جھوٹ بول کر غلط کہا۔ آلیان نے سنجیدہ ہوتے معافی مانگی تو ایمن نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، جو خامخواہ اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ اٹس اوکے، ویسے ڈاکٹر بننا میرا سب سے بڑا خواب تھا، لیکن پورا نہیں ہو سکا۔ ہر کوئی آپ کی طرح خوش نصیب نہیں ہوتا۔ معاف کرتے اس کے لہجے میں محرومی در آئی تھی۔ کیوں پورا نہیں ہوا؟ آلیان نے اس کی نم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ابو کی وفات کے بعد ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں ڈاکٹر بن سکتی، اور پھر کسی کو تو گھر کی ذمہ داری اٹھانی تھی نا، تو بس پھر مجھے اپنا خواب ادھورا چھوڑنا پڑا۔ لیکن خیر، میں چلتی ہوں۔ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، تبھی اٹھی تو اس بار آلیان نے اس کا بازو پکڑتے اسے روکا۔ بیٹھ جائیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ گھمبیر آواز میں بولا تو ایمن کا سانس گلے میں ہی اٹکا۔ وہ اس کی گرفت میں موجود اپنے بازو کو دیکھنے لگی تو آلیان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً ایمن کا ہاتھ چھوڑتے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ I'm sorry، اس نے کہا تو ایمن واپس بیٹھی۔ کیا بات کرنی ہے؟ وہ اسے سننا چاہتی تھی۔ آلیان نے نظریں اٹھا کر اس کے معصوم چہرے کو اپنی نگاہوں میں سمیٹا۔ کیا آپ ابھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟
میں آپ کے گھر والوں کی ذمہ داری بھی اٹھاؤں گا اور آپ کا ڈاکٹر بننے کا خواب بھی پورا کروں گا. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. وہ اس سے کسی مثبت جواب کی توقع کر رہا تھا. ایمن کا دل رک کر دوبارہ دھڑکا. وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اسے اچھا لگنے لگا ہے، مگر یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر اسے آلیان کی طرف قدم بڑھانے سے روک دیا ہو. میں کسی بیساکھی کے سہارے آگے نہیں بڑھنا چاہتی. مجھے خود محنت کر کے اپنا خواب پورا کرنا ہے. اس لیے اب آئندہ مجھ سے ایسی بات مت کیجیے گا. الفاظ ترتیب دیتے اس نے دوبارہ انکار کیا. کیوں تکلیف دے رہی ہیں مجھے؟ آلیان کی آنکھوں میں دکھ تھا. فضول باتیں مت کریں. وہ نظریں چراتے آلیان کی بات ٹال گئی. میرے جذبات آپ کے نزدیک فضول ہیں؟ آلیان نے پوچھا تو ایمن کی آواز کے اتار چڑھاؤ پر فقط بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی. اچھا چھوڑے، ریلیکس رہیں، میں چلتا ہوں. اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آلیان نے اسے مزید امتحان میں ڈالنے کے بجائے اٹھنا مناسب سمجھا. سنیں. وہ جانے لگا تو ایمن نے اسے پکارا. جی. آلیان پلٹا. ہیپی برتھ ڈے. ایمن نے کہا تو وہ پھیکا سا مسکرایا. تھینک یو، وہ کہہ کر صادون کی طرف چل دیا، جبکہ ایمن کی نگاہوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا. اس تقریب کے بعد سے ایمن کا دل ہر شے سے بوجھل ہو گیا تھا. دن تو کسی طرح کٹ ہی جاتا، مگر رات کو بستر پر لیٹتے ہی اس کی نگاہوں کے سامنے آلیان کا چہرہ گھومنے لگتا. آج بھی وہ اس کے بارے میں سوچتے یوں ہی خاموش آنسو بہا رہی تھی جب مناہل اس کے پاس لیٹی. تم رو رہی ہو؟ بہن ہونے کے ناطے وہ ایمن کی کشمکش سمجھتی تھی. نہیں تو، ایمن نے آنسو صاف کرتے کہا. تم کیوں خوامخواہ خود کو تکلیف پہنچا رہی ہو؟ آلیان بھائی بہت اچھے انسان ہیں، اور سب سے خاص بات یہ کہ وہ تمہیں پسند کرتے ہیں. پھر کیوں تم اتنے اچھے انسان کو صرف اپنی خود ساختہ انا کی وجہ سے ٹھکرا رہی ہو؟ مناہل نے اسے سمجھانا چاہا، جبکہ وہ اس کی طرف کروٹ لیتے اب نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی. تم چاہتی ہو کہ ہم سب اس پر بوجھ بن جائیں، یا تم اکیلے امی کو سنبھال سکتی ہو؟ نہیں نا، تو پھر مجھ پر دباؤ مت ڈالو. میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، اس نے تکلیف سے کہا. لیکن یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں جاب ڈھونڈ لوں گی، تم ہماری وجہ سے اپنا دل مت مارو. مناہل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے نرمی سے کہا. تم یہ اس لیے کہہ رہی ہو کیونکہ تم نے گھر کے باہر کی دنیا کبھی دیکھی ہی نہیں ہے. تمہیں ہمیشہ میں نے اپنے پروں کے نیچے چھپا کر رکھا ہے، اس لیے تمہیں زندگی آسان لگ رہی ہے. چلو اب سو جاؤ، میرا سر بھی درد سے پھٹ رہا ہے. اس نے بات بدلتے دوسری طرف منہ کر لیا، جبکہ مناہل ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی. صبح سورج نے جب اس کے کمرے کی کھڑکی سے اس کا تعاقب کیا تو وہ اٹھ گئی. اسے اپنے سر میں درد کی شدید لہر محسوس ہو رہی تھی، اس لیے اس نے اپنی آنکھیں دوبارہ بند کر لی. مگر تھوڑی ہی دیر بعد مناہل اسے جگانے آ گئی. ایمن اٹھو، تمہیں دفتر سے دیر ہو رہی ہے. مناہل نے اس کے اوپر سے چادر کھینچی. سونے دو یار، میرے سر میں درد ہے، اس نے نکاہت سے کہا. چھٹی کرو گی پھر؟ مناہل نے پوچھا. یار چھٹی نہیں کر سکتی، آج آفس میں بہت کام ہے. تو میرے کپڑے استری کر دو، میں اٹھتی ہوں. ہاں ہاں، بہانہ مل گیا تمہیں مجھ سے کام کروانے کا، مناہل بگڑ کر بولی تھی. میرے سر میں واقعی بہت درد ہے مناہل، تم اسے بہانہ سمجھ رہی ہو. ایمن بہت کم سنجیدہ ہوتی تھی، مگر آج اس کی آواز میں سنجیدگی کے ساتھ ساتھ دکھ بھی تھا. پتہ ہے مناہل، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ تم میری بہن ہی نہیں ہو. اس نے کہا تو مناہل منہ کھولے اس کی باتیں سنتی رہی. اچھا تم رہنے دو، میں خود ہی استری کر لوں گی. ویسے بھی میرا ہے ہی کون؟ ایمن نے افسردگی سے کہا. یہ صبح صبح تمہارے اندر کون سی بھٹکی روح نے بسیرا کر لیا ہے جو تم اتنی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ زیادہ ہیروئن بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں کرتی ہوں تمہارے کپڑے استری. مناہل نے منہ بنا کر کہا تو اس نے گہرا سانس لیا. اس روز وہ بہت مشکل سے اٹھ کر دفتر گئی تھی، اور جب سے یہاں آئی تھی اسے شدید سردرد ہو رہا تھا. صدف اس کی حالت سے واقف تھی، اس لیے اس نے اسے دوا کھلا دی، مگر دوا سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا. کوئی ٹینشن ہے کیا گھر میں؟ صدف نے پوچھا. نہیں. ایمن بات ٹال گئی تو صدف نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، مگر وہ خاموش رہی. ہاف لیو لے کر گھر چلی جاؤ یا پھر کسی ڈاکٹر کو دکھا دو. چلو اٹھو، سر سے چھٹی لے لو. صدف کو اس کی کچھ زیادہ ہی فکر ہو رہی تھی. اس کی بات پر عمل کرتے سر سے چھٹی لے کر دفتر سے باہر نکلی اور سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر چلنے لگی. وہ کسی رکشے کے انتظار میں تھی، مگر سڑک سنسان پڑی تھی. تبھی اسے چکر آنے لگے اور اسے ایسا لگا کہ وہ کہیں گر جائے گی. ابھی وہ اسی تکلیف میں تھی کہ اچانک ایک کار اس کے قریب آ کر رکی. کار کا شیشہ نیچے ہوا اور اندر بیٹھے شخص نے حیرانی سے اسے دیکھا. ایمن، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ ٹھیک تو ہیں؟
وہ آلیان تھا جو نہایت شائستگی سے مخاطب تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں تو وہ گرنے کے انداز سے فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ آلیان فوراً گاڑی سے باہر نکلا اور اس کے قریب آیا۔ اٹھے ایمن، ہم ہاسپٹل چلتے ہیں۔ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے آلیان نے اسے حکم دیا، مگر ایمن سر تھامے وہیں بیٹھی رہی۔ چلے شاباش، اٹھے پلیز، آلیان نے دوبارہ کہا تو ایمن نے ایک نظر اسے دیکھا۔ قدرت نے اس شخص میں اس کا سارا سکون رکھ دیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ آلیان کے ہاتھ میں دیا اور کھڑی ہو گئی۔ آپ کو چکر کیوں آ رہے ہیں؟ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد آلیان نے خاموشی توڑنے میں پہل کی۔ یہ سر درد کافی دنوں سے ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھے بنا بولی کہ کہیں اسے دیکھ کر وہ اپنا ضبط نہ کھو دے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لیبارٹری میں ایرلیان کے ہمراہ ٹیسٹ کروا رہی تھی۔ آپ اس روم میں جا کر لیٹ جائیے، تھوڑی دیر میں رپورٹس آ جائیں گی۔ آلیان نے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو وہ اس کمرے میں چلی گئی۔ کمرہ خالی پڑا تھا۔ وہ ایک بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد آلیان آیا تو وہ اٹھ کر بیٹھی۔ آپ نے تو میری جان ہی نکال دی تھی یمن، میں آپ کے چکر میں خواہ مارا جاتا۔ وہ اپنی دھن میں بولتا جا رہا تھا۔ ایمن نے اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ سر درد کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ آپ کی نظر کمزور ہے، یہ میں نے کچھ میڈیسنز لکھی ہیں، اسے نسخے کے مطابق کھا لیجیے گا۔ آلیان نے ایک شاپر اس کی طرف بڑھایا تو وہ سر ہلا گئی۔ ایک بات پوچھوں؟ اس کی اداس آنکھیں دیکھتے آلیان نے پوچھا۔ جی؟ ایمن نے اجازت دیتے اس شخص کو دیکھا جو رفتہ رفتہ اس کے دل کی دھڑکن بنتا جا رہا تھا۔ اب آپ بھی ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں؟ آلیان نے مسکراتے پوچھا تو وہ سر جھکا گئی۔ تو آپ کو میرے زخم کو ریت کر مزہ آتا ہے کیا؟ وہ یوں ہی سر جھکائے روحان سی آواز میں بولی۔ میں ڈاکٹر ہوں، زخم بھرنا جانتا ہوں، اس لیے آپ کھل کر مجھ سے بات کر سکتی ہیں، آلیان نے کہا تو ایمن کی نگاہوں نے اس کے چہرے کا تعاقب کیا۔ روح کے زخم بھرنے کے لیے ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر تو جسمانی زخموں کو بھرتے ہیں، مگر روح کے زخم صرف چند خاص لوگ ہی بھر سکتے ہیں، ایمن نے کہا تو آلیان نے گہرا سانس لیا۔ تو میں ان خاص لوگوں میں شامل نہیں ہوں؟ اس نے اس انداز میں پوچھا کہ ایمن چند ثانیہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ راہ فرار تلاش کرتے وہاں سے نکلنا چاہتی تھی، مگر آلیان نے کھڑے ہوتے اس کا بازو پکڑا اور اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ آپ ہمیشہ یوں بات ادھوری چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اس کی بھیگی آنکھوں میں جھانکتے آلیان نے اسے جانے سے روکا تو ایمن کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ کچھ باتیں ادھوری ہی رہ جائیں تو بہتر ہوتا ہے، آپ پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں۔ اس نے اپنا آپ آلیان کی گرفت سے چھڑانا چاہا مگر وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہا۔ میں یہ ہاتھ ساری عمر کے لیے تھامنا چاہتا ہوں، وہ کھویا کھویا سا بولا تو ایمن کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر گالوں پر بکھرنے لگے۔ آلیان پلیز، ایمن نے پہلی بار اس کا نام پکارا تھا۔ ایک بے ساختہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے بے شرم انسان۔ اس کے مسکرانے پر تپتے ایمن نے اسے دھکا مارا تو وہ ہنسنے پر مجبور ہوا۔ اب میرے مسکرانے پر بھی پابندی ہے کیا؟ ایک تو آپ شادی کے لیے مان نہیں رہی، اوپر سے مجھ پر ظلم بھی کر رہی ہیں۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، کسی دن اٹھا کر زبردستی لے جاؤں گا، پھر گلہ مت کیجیے گا۔ آلیان نے اسے ڈرانا چاہا مگر وہ اپنے آنسو صاف کرتے اب اسے گھور رہی تھی۔ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ میری مرضی کے بغیر مجھے ہاتھ بھی لگائے، اور آپ بھی اب مجھ سے دور رہیے گا، اس نے کہا تو آلیان نے سینے پر ہاتھ باندھتے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ میں تو دور نہیں رہوں گا، بلکہ آپ کی امی نے تو مجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اس لیے اب آپ کے گھر آنا جانا لگا ہی رہے گا۔ اسے ایمن کو چھیڑنے کا مزہ آ رہا تھا۔ ایک تو امی ہر ایرے غیرے کو اپنا بیٹا بنا لیتی ہیں۔ وہ بڑبڑائی مگر آلیان کے جواب دینے سے پہلے ہی کمرے کا دروازہ کھولتے کوئی اندر داخل ہوا۔ آلیان اور ایمن نے مڑ کر دیکھا۔ ہائے شیری، تم یہاں ہو؟ میں نے پورا ہسپتال چھان مارا، وہ پینٹ شرٹ میں ملبوس ماڈرن سی لڑکی پرجوش سے کہتی آلیان کے گلے لگی، جو ایمن کی طرف دیکھتے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عروا، تم کب آئی؟ آلیان نے اس لڑکی سے دور ہٹتے پوچھا تو اس نے جواب دینے کے بجائے ایمن کا جائزہ لیا۔ یہ کون ہے؟ پیشنٹ ہے؟ ایمن کو دیکھتے اس نے پوچھا۔ نہیں، یہ میری دوست ہے۔ تم یہاں بیٹھو، میں انہیں باہر تک چھوڑ کر آتا ہوں۔ اس کی ناراضگی کے ڈر سے آلیان نے عروا کو وہیں بیٹھنے کا کہا اور ایمن کا ہاتھ تھامے اسے کمرے سے باہر لے آیا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، اور آج کے بعد مجھ سے ملنے یا بات کرنے کی کوشش مت کریے گا، غصے سے کہتے وہ تیزی سے باہر کی طرف دوڑی تو آلیان بھی پریشانی سے اس کے پیچھے آیا۔ یار وہ میری کزن ہے بس، اور کچھ نہیں۔
اسپتال کے گارڈن میں پہنچتے اس نے ایمن کو وضاحت دی تو ایمن نے پلٹ کر نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تو آپ اپنی کزنز کو گلے لگاتے ہیں؟ میں تو آج تک کسی کزن کے گلے نہیں لگی۔ وہ بہت کوشش کے باوجود اپنی جلن چھپا نہیں پا رہی تھی۔ یار وہ امریکہ سے آئی ہے، آلیان نے بیچارگی سے کہا تو ایمن نے سر اسبات میں ہلایا۔ ٹھیک ہے، امریکہ میں جتنی بھی لڑکیاں رہتی ہیں نا، بے شک آپ ان سب کو گلے لگا لیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اب آپ شادی بھی اسے عروہ سے ہی کیجیے گا۔ وہ شہادت کی انگلی اٹھائے غصے سے کہہ رہی تھی جب آلیان نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ تو آپ اس سے جیلس ہو رہی ہیں؟ ویری نائس۔ وہ محفوظ ہوا تو ایمن نے کندھے اچکاتے نفی میں سر ہلایا۔ میں کیوں جیلس ہوں گی؟ نہیں ہوں میں جیلس۔ خود کے جذبات سمجھنے سے قاصر وہ تیزی سے بولی اور پھر خود ہی باہر نکلتے آلیان کی گاڑی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے پیچھے آیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ جا رہی ہوں، کسی خوش فہمی میں مت رہیے گا۔ ایمن نے بیٹھنے سے پہلے اس کی عقل ٹھکانے لگانی چاہی تو وہ سر کو خم دیتے تابیاری سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ آپ سے میری ایک کزن برداشت نہیں ہو رہی تو باقی سب کیسے برداشت ہوں گی؟ میری تو 6-7 ایسی کزنز ہیں جن سے میری بے تکلفی ہے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے آلیان نے اسے تنگ کیا۔ تو پھر آپ مر جائیں۔ ایمن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود اس کا گلا دبا دے۔ خدا کا خوف کرے، اتنے ہینڈسم اور معصوم انسان کو مرنے کی بددعا دیتے شرم نہیں آتی آپ کو؟ آلیان نے لطف اندوز ہوتے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ ہاں، جیسے آپ کو اپنی کزن سے بے تکلف ہوتے شرم نہیں آتی۔ وہ اس کی طرف دیکھے بنا ناراضگی سے بولی تو آلیان کا کہا گاڑی میں گونجا۔ اچھا یار، اب نہیں بے تکلف ہوں گا، اب خوش؟ اس نے کہا، لیکن ایمن منہ پھلائے بیٹھی رہی۔ تو بارات لے کر کب آؤں پھر؟ اس کے یوں جیلس ہونے کی وجہ اچھے سے سمجھتے آلیان نے مطلب کی بات کی تو ایمن نے سر جھٹکا۔ مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی۔ ناراضگی اب بھی بے قرار تھی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ، وہ کچھ کہتے کہتے رکی۔ آپ بے شرم ہیں۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ آلیان کی ہنسی کی گونج اس کے کانوں میں پڑی۔ چپ ہو جائیں بس۔ اس کی ہنسی سے مزید چڑھتے ایمن نے چہرہ دوسری جانب کر لیا، جبکہ آلیان سارا راستہ اسے دیکھتے یوں ہی مسکراتا رہا تھا۔ اس روز وہ سر درد کے باوجود ساری رات مسکراتے ہوئے آلیان کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس کا بولنا، ہنسنا، مسکرانا سب اسے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے یا یہ عشق تھا جو اسے کسی کروٹ چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ 2 دن یوں ہی ہواؤں میں اڑتے گزرے تھے۔ جب اس رات ایمن نے آلیان کو شادی کے لیے رضامندی دینے کی غرض سے اس کا نمبر ملایا، وہ پہلی بار اس شخص کو فون کر رہی تھی اور اس کا دل سینہ پھاڑ کر باہر آنے کے ہی قریب تھا۔ تیسری بیل پر جب کال اٹھائے گی تو دوسری طرف سے آلیان کی بجائے ایک نسوانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کون؟ اس نے تیز دھڑکتے دل سے پوچھا۔ میں عروہ ہوں، آلیان کی کزن۔ آپ کون؟ دوسری طرف سے عروہ کی آواز آئی تو اس نے کئی آنسو واپس اپنے اندر دھکیلے تھے۔ آلیان کا فون آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنا غصہ چھپا نہ پائی تھی۔ وہ اس وقت میرے گھر پر ہے، لیکن آپ کون ہیں؟ عروہ نے دوبارہ پوچھا، مگر اس نے غصے سے فون بند کرتے دیوار پر پٹک دیا۔ میں بے وقوف انسان اس سے وفا کی امید لگائے بیٹھی ہوں جو اپنی کزن کے ساتھ خوش ہے۔ کتنی بڑی ڈفر ہوں میں۔ روتے ہوئے وہ بیڈ پر بیٹھی تو فون ٹوٹنے کی آواز سن کر امی اور مناہل کمرے میں آ گئی۔ کیا ہوا ہے ایمن؟ تم اس طرح رو کیوں رہی ہو؟ امی نے فکر مندی سے پوچھا تو وہ کھڑی ہوئی اور بے اختیار امی کے گلے لگ گئی۔ وہ بہت بڑا دھوکے باز ہے۔ وہ کہتا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا، مگر وہ جھوٹا ہے۔ اس نے سب جھوٹ کہا تھا امی، وہ ہمیشہ جھوٹ ہی بولتا ہے۔ ہذیانی کی کیفیت میں روتے وہ نہ جانے کیا کہے جا رہی تھی۔ امی نے اسے تھپکی دی۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ آلیان۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں، لیکن اسے سمجھ نہیں آتی کیا ہے اس لڑکی میں جو مجھ سے نہیں ہے۔ ہاں، میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں، زیادہ ماڈرن نہیں ہوں، مگر میں اس سے پیار کرتی ہوں نا۔ کیا محبت کے سامنے یہ چیزیں ماند نہیں پڑ جانی چاہیے تھیں؟ وہ سسکتے ہوئے بولی تو امی نے حیرت سے اسے خود سے گلے لگایا۔ کون سی لڑکی؟ آلیان تو آج رات یہاں آ رہا ہے تمہارے رشتے کی بات کرنے۔ تم کس لڑکی کی بات کر رہی ہو؟ امی کو واقعی کچھ سمجھ نہ آیا تھا۔ وہ اب یہاں نہیں آئے گا، آپ اسے منع کر دیں۔ جب میں نے آج تک کسی دوسرے مرد کو اپنے ساتھ فری ہونے نہیں دیا تو وہ کیوں اپنی کزن کو اس کی حدود میں نہیں رکھ سکتا؟ وہ ابھی اس کے گھر پر ہے امی، اور اس کا فون بھی عروہ کے پاس ہے۔ وہ اپنی بات پر زور دے کر بولی تو مناہل نے اپنا سر پکڑا۔
تو ہو سکتا ہے کہ وہ عروہ کے گھر کسی کام سے گئے ہوں، اور فون تو کزنز ایک دوسرے کا اٹھا ہی لیتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تم آلیان بھائی کے لیے خوامخواہ حساس ہو رہی ہو۔ مناہل نے اسے سمجھایا تو اپنے گال رگڑتے امی کو دیکھنے لگی۔ وہ پکا آئے گا؟ اس کے لہجے میں خوف تھا۔ ہاں، لیکن تم اب یہ بے شرمی کے مظاہرے بند کرو اور کپڑے بدل لو، وہ کسی بھی وقت آتا ہوگا، امی نے کہا، مگر وہ وہیں بیٹھی رہی۔ اچھا، اگر تم ان سے نہیں ملنا چاہتی تو ہم انہیں منع کر دیتے ہیں۔ کیوں امی؟ اسے نخرے کرتے دیکھ کر مناہل نے امی سے پوچھا تو وہ بے چینی سے کھڑی ہوئی۔ نہیں، منع کیوں کرنا ہے؟ میرا مطلب ہے اسے آنے دو، میں اسے دو ٹوک بات کروں گی، ایمن نے کہا تو وہ مسکرا دی، جبکہ امی بھی اس کی عقل پر ماتم کرنے لگی، جو ایک فون کال کی وجہ سے بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ ابھی مشکل سے آدھا گھنٹہ ہی بیتا ہوگا کہ مناہل نے اسے آلیان کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ جان بوجھ کر سوئی بن گئی، مگر کچھ لمحوں بعد جب کمرے میں آلیان کی مخصوص پرفیوم کی خوشبو پھیلی تو اس نے چادر سے منہ نکالتے مقابل کو دیکھا، جو سینے پر ہاتھ باندھے خفا سے کھڑا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کی صورت نظر آتے ہی آلیان نے سختی سے پوچھا تو وہ اٹھ کر بیٹھی۔ کیا طریقہ ہے؟ اس نے ناسمجھی سے آلیان کو دیکھا۔ عروہ نے میرا فون اٹھایا تو آپ مجھ پر شک کرنے لگی، میرے کردار پر یقین نہیں آپ کو؟ وہ ناراضگی سے پوچھ رہا تھا۔ ایمن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، اسے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کرتے آلیان نے اس قدر سختی سے پوچھا تھا کہ وہ سہم کر اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ وہ آپ اس کے گھر تھے تو مجھے لگا کہ… آنسو حلق میں اٹکنے کی وجہ سے اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ تو آپ کو لگا کہ میرے کردار میں کھوٹ ہے، جو میں آپ سے شادی کے وعدے کر کے کسی دوسری لڑکی کے ساتھ وقت گزاروں گا۔ اب غصہ کم تھا۔ نہیں آلیان، پلیز آپ ایسا مت سوچیں، مجھے بس ایک دم غصہ آ گیا تھا، اس لیے میں نے ریئیکٹ کر دیا، لیکن سچ میں مجھے آپ پر کوئی شک نہیں ہے۔ زندگی میں پہلی بار جھکتے اس نے پسندیدہ شخص کی ناراضگی دور کرنی چاہی۔ آپ نے صرف میرا نہیں، عروہ کا بھی دل دکھایا ہے، جو باہر نکاح خواہوں کے ساتھ بیٹھی ہے۔ میں صبح سے اس کے گھر تھا کیونکہ ہم مل کر نکاح کی پلاننگ کر رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ آپ صرف ضد کی وجہ سے مجھے منع کر رہی ہیں، حالانکہ آپ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں، اس لیے میں نے آپ کو سرپرائز دینے کا سوچا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ جس لڑکی کے لیے میں اتنا سوچتا ہوں اسے مجھ پر اعتبار ہی نہیں ہے۔ آلیان نے دکھ اور افسوس سے کہا تو ایمن کو پہلی بار لگا کہ جیسے وہ اسے کھو دے گی۔ آئی ایم سوری، نظریں جھکائے وہ شرمندگی سے بولی تو آلیان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر لے آیا، جہاں نکاح اس کے انتظار میں تھا۔ نکاح شروع کرے، آلیان نے اسے کرسی پر بٹھاتے خود اس کے پیچھے کھڑے ہوتے نکاح سے کہا تو ایمن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لیکن بیٹا، جو وہ کہہ رہا ہے کر لو، ہم سب کی خوشی اسی میں ہے، امی نے کہا تو وہ شکایتی نظروں سے آلیان کو دیکھتے نکاح پر قبول ہے کی سند لگانے لگی۔ صرف چند لمحوں کا کھیل تھا اور وہ آلیان کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ سب سے پہلے اسے عروہ نے گلے لگا کر مبارکباد دی تھی۔ امی اور مناہل بھی خوشی سے اسے دعائیں دے رہی تھی، مگر اس کی نگاہیں آلیان پر ہی ٹکی تھی، جب خود بھی اسے نظریں چرا رہا تھا۔ آنٹی، آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے کزن کی دلہن کو لے جاؤں؟ عروہ نے رخصتی کی اجازت چاہی تو ایمن نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ ہاں بیٹا، لیکن آلیان، میری بچی کا بہت خیال رکھنا، بہت لاڈوں سے اسے پالا ہے، بہت عزیز ہے یہ مجھے، امی نے کہا، جبکہ وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھتی رہی، جنہیں اس سے جان چھڑانے کی جلدی تھی۔ ضرور آنٹی، چل ایمن، آلیان نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے کہا تو وہ امی کے گلے لگی۔ چپ ہو جا بیٹا، وہ تمہیں ملوانے لاتا رہے گا، بہت اچھا بچہ ہے، امی نے اسے تسلی دی اور پھر وہ آلیان کے ہمراہ اس کے گھر آ گئی۔ آلیان کا کمرہ سرخ گلابوں سے سجا ہوا تھا، ہر طرف خوبصورت مہک پھیلی ہوئی تھی، مگر اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ روکھی پھیکی اور غیر متوقع ہونے والی شادی نے اسے افسردہ کر دیا تھا۔ ابھی وہ غصے سے بیڈ پر بیٹھی آلیان کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آپ کی مرضی سے ہی شادی ہوئی ہے؟ اس کی سوجی آنکھیں دیکھتے سیدھا اس کی طرف آیا، مگر وہ نظریں پھیر گئی۔ ایمن، اس کے پاس بیٹھتے آلیان نے اس کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑتے اپنی جانب کیا۔ ایسی ہوتی ہے شادی، نہ بارات آئی، نہ مہمان تھے، نہ ڈھول، نہ کوئی تیاری، میں نے تو برائڈل ڈریس بھی نہیں پہنا، اور ایسے گھر کے کپڑوں میں آپ مجھے اٹھا کر لے آئے ہیں۔ وہ پھٹ پڑی تو آلیان مسکرایا۔ میں تو مل گیا ہوں نا آپ کو، پھر کس بات کا رونا ہے؟ اس کا ہاتھ نرمی سے تھامتے اس نے ہونٹوں سے لگایا
تو ایمن اس کی حرکت پر جھینپ کر رہ گئی۔ آپ دور رہیں مجھ سے، میں ناراض ہوں۔ نخرے دکھاتے اس نے آلیان سے دور جانا چاہا، مگر وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اپنے دل پر رکھ چکا تھا۔ دھڑکنیں محسوس ہو رہی ہیں؟ اس کے ماتھے پر پھیلے بالوں کو نرمی سے پیچھے کرتے آلیان نے پوچھا تو وہ اپنی ساری ناراضی بھلائے ٹرانس کی کیفیت میں سر ہلا گئی۔ یہ دل جب تک دھڑکتا رہے گا اس کی دھڑکنیں آپ کے نام ہی ہوں گی۔ آپ نہ صرف میرے دل پر نہیں بلکہ میری روح پر بھی قبضہ کر لیا ہے، اور میں آخری سانس تک آپ کا ہوں۔ اس نے مخمور لہجے میں کہا تو ایمن کو لگا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ مجھے سونا ہے۔ اس کی قربت پر گھبراتے ایمن نے بھاگنا چاہا، مگر آلیان نے اس کا ناک کھینچتے نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں، آج مجھے آپ سے ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں، بلکہ یوں سمجھے کہ آپ سے محبت کا اقرار سننا ہے۔ تو بتائیں، کتنی محبت کرتی ہیں آپ مجھ سے؟ آلیان نے پوچھا تو ایمن نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ایسے سوال کرنے سے پہلے تو انسان کو اپنی شکل آئینے میں دیکھ لینی چاہیے، کیونکہ ایسے کوئی حسین شہزادے نہیں ہیں آپ جو میں آپ سے محبت کروں گی۔ کوئی مثبت جواب دینے کی بجائے اس نے آلیان کو چڑھایا۔ صرف حسین نہیں بلکہ الحمدللہ حسین و جمیل ہوں میں، اس لیے نخرے نہ کریں اور سیدھی طرح بتائیں، کتنی محبت کرتی ہیں مجھ سے؟ آلیان اس کا اقرار سننے کو بے تاب تھا۔ ایمن نے کچھ کہنے کی بجائے آگے ہوتے اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا دیا۔ اتنی محبت کہ جب میں نے عروہ کو پہلی بار آپ کے گلے لگتے دیکھا تو میرا دل چاہا کہ میں اسے گولی مار دوں۔ مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ اس نے بے جھجک اپنی ناپسندیدگی بتائی تو آلیان مسکرایا۔ میری کزن ہے یار، اس نے کہا۔ جانتی ہوں، لیکن آپ کے گلے لگنے کا حق صرف مجھے ہونا چاہیے، اور میرے حق پر جو بھی ڈاکہ ڈالتا ہے وہ مجھے برا ہی لگتا ہے، ایمن نے کہا، جبکہ آلیان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنی ٹھوڑی اس کے سر پر ٹکا لی۔ اس کے لیے سکون کا ذریعہ تھی۔ آئندہ وہ ایسا نہیں کرے گی، میں اسے سمجھا دوں گا۔ اس نے ایمن کی شکایت دور کی۔ اور آپ اس سے فری ہو کر بات بھی نہیں کریں گے؟ ایمن نے اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتے اگلی خواہش کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے، نہیں کروں گا۔ آلیان نے بغیر حجت کے اس کی بات مانی۔ اور آپ اکیلے اس کے گھر بھی نہیں جائیں گے۔ اس شہزادی نے اگلا حکم صادر کیا تو خادم دل کھول کر ہنسا۔ اوکے، نہیں جاؤں گا۔ اور وہ اس سے الگ ہوئی۔ آلیان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ اسے دیکھیں گے بھی نہیں، اس نے کہا تو آلیان نے اپنا نچلا ہونٹ کچلا۔ ہاں، ایسا کرتا ہوں، کل صبح ہی اپنی آنکھیں نکلوا کر کسی کو ڈونیٹ کر دیتا ہوں، کیا خیال ہے؟ اس نے کہا تو ایمن منہ پر ہاتھ رکھتے ہنسی۔ ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ کہاں باز آنے والی تھی؟ کیسی شرط؟ وہ ہماتن گوش تھا۔ وہ یہ کہ جس بندے کو آپ اپنی آنکھیں ڈونیٹ کریں گے وہ بھی عروہ کو نہیں دیکھے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ کی آنکھیں اسے دیکھیں، اس نے کہا، اور شرارت سے بیڈ سے اٹھی تو آلیان نے ہنستے ہوئے اسے پکڑا۔ اتنی جیلسی کی وجہ؟ اسے دوبارہ محبت کا اقرار سننا چاہتا تھا۔ ایمن نے اس کے سر کے بال بکھیرے۔ ویسے ہی شوہر ہے نا آپ میرے، وہ اسے تپانا چاہتی تھی۔ بس، مطلب کوئی محبت نہیں آپ کو مجھ سے؟ آلیان نے منہ پھلایا تو ایمن نے شرارت سے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا رکیں، منہ دکھائی تو لے لیں۔ آلیان نے ہار مانتے اپنی خواہش کو کسی اور وقت کے لیے چھوڑا اور سائڈ ٹیبل کی دراز کھولتے اس میں سے ایک پیپر نکالتے اسے تھمایا۔ یہ کیا ہے؟ ایمن نے شرارت سے پوچھا۔ یہ انٹری ٹیسٹ کی ڈیٹ شیٹ ہے۔ آپ کا ڈاکٹر بننے کا خواب میں پورا کروں گا، لیکن اس کے لیے بہت محنت چاہیے آپ کو ایمن، اس نے کہا تو وہ شدت جذبات سے اچھلتے اس کے سینے سے آ لگی۔ آئی لو یو سو مچ آلیان، آپ دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں۔ اپنی زندگی کا سب سے بڑا خواب پورا ہونے پر وہ بچوں کی طرح خوش تھی، جبکہ آلیان نے فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ لو یو ٹو، اسے اپنے باہوں کے حصار میں لیتے آلیان نے اس کے سر پر بوسہ دیا تو آسمان پر چمکتے تارے خوشی سے مزید روشن ہو گئے کہ آلیان اور ایمن کی محبت کی سادہ سی کہانی نے انہیں یہ احساس دلایا تھا کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں خواب خود بخود ہی پورے ہونے لگتے ہیں۔